اس ایپیسوڈ کے آغاز میں دیکھیں گے فرحاد ایک بار پھر ماہی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا، اسی خاطر وہ یہاں سے جانا چاہتا ہے اور بابا سعید سے اجازت کے لیے چلا جاتا ہے، مگر بابا سعید صاف صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ فرحاد آخر تم کب تک بھاگو گے اور کتنا ہی کیوں دور نہ چلے جاؤ، وہ تمہارے ساتھ ہی جائے گی۔ ماہی ایک بار پھر فرحاد سے ملنا چاہتی ہے تاکہ اس سے مل کے معافی مانگ سکے، اسی خاطر وہ اپنی ساس کے ساتھ فرحاد سے ملنا چاہتی ہے اور جیسے ہی دربار میں آتی ہے بابی صاحبہ نے ماہی سے کہا کہ فرحاد سے مل کے آؤ، اگر کوئی پوچھے گا تو میں اسے کہہ دوں گی کہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی تو کنارے پہ بٹھا دیا، اور آخرکار ماہی فرحاد سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ فرحاد ہمیشہ کی طرح گم سم بیٹھا ہوا تھا اور جیسے ہی فرحاد نے ماہی کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا، تب اسے یقین آیا کہ میرے سامنے ماہی کھڑی ہوئی ہے۔ فرحاد ایک دم سے کھڑا ہو تو ماہی نے فرحاد سے بات کرنے کے لیے لب بولے ہیں، صرف یہ نہیں بلکہ فرحاد کے آگے ہاتھ بھی جوڑ لیتی ہے، بغیر کہیں سب کچھ بھول گئی اور فرحاد کی یہ حالت دیکھ کے روتی رہی۔ وہ مان گئی کہ فرحاد کی محبت سچی اور میں اس کی محبت کو سمجھ نہ پائی۔ پلیز فرحاد مجھے معاف کر دو، میں تمہاری معافی کے قابل تو نہیں مگر خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ ماہی کو کہہ کے دیکھ کے فرحاد کی آنکھیں بھی نم ہوئی اور ماہی سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ ماہی کو کچھ کہیں۔ یہاں پر ماہی جو کہ اپنی بھابھی کے ساتھ آئی ہے اور اس کو فرحاد کے ساتھ آخری ملاقات نہیں، فرحاد مجبور ہو کر اس دربار میں رہے گا اور اس کی ملاقات ماہی سے بھی ہوتی رہے گی، یہاں کی اس دنیا کی محبت سے خضر محبت تک جا پہنچے گا، تبھی تو ہوگی اس کی کہانی خدا اور محبت۔ دوسری طرف بابا سعید فرحاد سے کہتے ہیں، فرحاد زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا اس لیے میں تمہیں ذمہ داری سونپنے والا ہوں۔ فرحاد کہتے ہیں کہ کون سی ذمہ داری؟ بابا سعید اسے کہتے ہیں میرے بعد یہ گدی تو سنبھالے گا، اس جگہ پہ تو بیٹھے گا۔ فرحاد یہ سن کر دنگ رہ جاتا ہے۔ فرحاد بابا سعید سے کہتا ہے کہ میں آپ کے مرتبے تک کیسے پہنچ سکتا ہوں اور میں یہاں پر بیٹھوں گا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اس ڈرامے کا ٹویسٹ تب آئے گا جب بابا سعید کی موت ہو جائے گی۔